آج 10 رمضان المبارک ہے۔ ملکۃ العرب سیدۃ التجار ام الصعالی سیدۃ القریش جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے اس پردرد موقع پر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ ملکۃ العرب سیدۃ التجار ام الصعالی سیدۃ القریش جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے اس پردرد موقع پر ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج جن عظیم ہستی کا میں تذکرہ کر رہی ہوں وہ خود میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ آپ کی ذات دور جاہلیت میں ایک روشن چراغ کی مانند تھی۔ آپ کا نام تو جناب خدیجہ تھا، لیکن آپ اتنی باکردار، باحیا، باعفت خاتون تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا۔ طاہرہ یعنی پاک، ایسی پاک کہ جو اس زمانے کی خواتین نہیں تھی۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، اتنا ہی وہ لوگوں میں اثر رکھتا تھا۔ جتنا جو دولت مند ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ مشہور ہوتا تھا۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ شہرت نہ آپ کی دولت بنی اور نہ آپ کی تجارت، بلکہ آپ کو ام الصعالی کہا گیا۔ ام الصعالی بے نواؤں، بے چاروں، غریبوں اور بھوکوں کی ماں، اور آپ کا دوسرا مشہور ترین لقب سیدۃ القریش ہے، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار۔ فقط یہی نہیں، پروردگار عالم نے آپ کو انجیل میں مبارکہ کے نام سے یاد کیا۔ مبارکہ یعنی برکت والی۔ آپ کی کنیت ام الزہرا تھی اور آپ کا مشہور ترین لقب ام المؤمنین ہے۔ یہ وہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا کہ جب عورتوں کا وجود باعث ندامت سمجھا جاتا تھا، اور ایسے زمانے میں ایک خاتون کا کسی خالص مردانہ پیشے سے، تجارت جیسے پیشے سے منسلک ہونا ایک بہت حیرت انگیز بات تھی۔ لیکن مکے کے تاجر آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی صداقت اور امانت کے چرچے کفار تک کے منہ سے سنے تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جناب محمد سے جا کر یہ کہیے کہ جب وہ تجارت کے لیے جائیں تو ہمارا مال تجارت بھی وہ شام لے جائیں تجارت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے آپ کی پیشکش کو قبول کیا۔ آپ نے اپنے غلام کو جناب رسول خدا کے ساتھ کیا، اور ذہنوں میں رہے یہ بات کہ اس وقت قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے اوپر جناب رسول خدا کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہوئے اپنے غلام میسرہ کو یہ حکم دیا کہ اے میسرہ، جب جناب محمد کہیں کہ رک جاؤ تو رک جانا، جب وہ کہیں پڑاؤ ڈال دو تو پڑاؤ ڈال دینا، جب وہ کہیں چل پڑو تو چل دینا، ان کی اطاعت کے خلاف مت جانا، ان کے حکم کے خلاف مت جانا۔ تو یعنی اطیعوا الرسول کی آیت کے نزول سے پہلے
جو اطاعت رسول کو اپنے اوپر واجب سمجھیں اور دوسروں کو اطاعت کا حکم دیں انہیں جناب خدیجہ کہا جاتا ہے۔ بس جناب خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ گیا اور جو کرامتیں جو فضیلتیں اس نے دوران سفر دیکھی تھی وہ آ کر جناب خدیجہ کی خدمت میں منوعاً بیان کر دی۔ جب آپ نے رسول اللہ کی یہ معجزات، یہ کرامات، یہ فضیلتیں سنی تو آپ نے اپنی عزیز ترین سہیلی جناب نفیسہ خاتون کو بلایا اور کہا کہ آپ میرا پیغام لے کر ان کے چچا حضرت ابو طالب کی خدمت میں جائیے۔ جناب نفیسہ خاتون نے عرض کی کہ بی بی کچھ دن انتظار کر لیجئے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ مکے کے لوگ معاذ اللہ یہ تہمت لگائیں کہ جناب محمد نے میری دولت کو دیکھ کر مجھ سے خواستگاری کی خواہش ظاہر کی ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں خود شادی کا پیغام بھیجوں۔ بس رسول اللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی خواستگاری کو قبول کیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی پہلی زوجہ بن کر آپ کے خانہ اقدس میں تشریف لے آئیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، احسان ہے خدیجہ کے دین رسول پر، خالق کی بارگاہ میں بھی یہ محترم بنی، کافی ہے بس یہ بات خدیجہ کی شان میں، یہ آخری رسول کا پہلا حرم بنی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میری تمام ازواج میں سب سے زیادہ افضل ترین خاتون ہیں۔ آپ کا تمام ازواج میں سب سے بافضیلت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فقط خدیجہ ہیں کہ جن کے بطن سے میری نسل چلی، مجھے اگر خدا نے اولاد عطا کی تو فقط جناب خدیجہ کے ذریعے سے اولاد عطا کی۔ اور اللہ نے جن 4 خواتین کو کائنات کی عظیم ترین خواتین کا نام دیا ان میں ایک جناب خدیجہ کی ذات ہے۔ دنیا جنت کی مشتاق ہے اور جنت جناب خدیجہ کی مشتاق ہے۔ کائنات کی افضل ترین خاتون کون؟ سیدۃ النساء العالمین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو خاتون جنت ہیں۔ اور کیا کہنا جناب خدیجہ کا کہ جو خاتون جنت کی جنت تھیں، کتنا عظیم مرتبہ، اللہ اکبر۔ اور فقط یہی نہیں ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اسلام پر بے شمار احسانات کیے، اسلام پر اور مسلمانوں پر آپ نے جس طرح اپنی دولت کو خرچ کیا، دیکھیے ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا، کچھ لوگ لالچ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام پر اس وقت خرچ کیا کہ جب اسلام ضرورت مند بن کے کھڑا تھا۔ یہ وہ زمانے جاہلیت تھا کہ جب کلمہ پڑھنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا۔ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، مسلمان تو ہو گئے، اب کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ احسان ہے جناب خدیجہ کا مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر کہ آپ نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ اور پروردگار عالم کو آپ کا یہ انفاق اتنا پسند آیا کہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا۔ جناب خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام غنی ہو گیا، مسلمان غنی ہو گئے۔ اور یہ فقط ہماری کتب میں نہیں ملتا بلکہ صحیح مسلم میں یہ روایت ملتی ہے کہ اتنی دولت جناب خدیجہ جہیز میں لائی تھی کہ جب دولت کا انبار لگایا گیا تو اس جانب کے لوگ اس جانب دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنی دولت کی بڑی دیوار کھڑی تھی، اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس کہ جو آپ نے اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ اور ذہنوں میں رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی ترویج کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک فکر اور دوسری دولت۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنے مقصد کو واضح کرتی ہوں۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں ایک اسکول قائم کرتی ہوں، تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا، فکر میرے دماغ میں آئی کہ مجھے اسکول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اسکول کے قیام کے لیے مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ ہے پیسہ، دولت۔ تو جب میں نے اسکول کے قیام کا سوچا تو 2 چیزیں میرے لیے اہم ترین تھی، ایک فکر اور دوسری دولت۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کی اشاعت ان 2 ہی چیزوں سے ہوئی ہے، فکر دی گئی شیب ابی طالب میں اور دولت خرچ کی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے۔
یعنی یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کا حقیقی مفہوم کیا ہے آپ کی نظروں میں؟ اسلام کیا ہے؟ اگر میں اپنی آپ کو نقطہ نظر بیان کروں، اپنی عقیدت بیان کروں، تو میرے نزدیک اسلام کا مفہوم کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا اور خدیجہ کے نواسوں کا۔ یعنی اسلام نام ہے خدیجہ کی آل کا اور خدیجہ کے مال کا۔ یقیناً یہ وہ محسنہ اسلام ہے کہ جنہوں نے اپنا تمام مال و متاع، اپنا گھر، اپنا بار، سب کچھ اسلام کی راہ میں مسلمانوں پر قربان کر دیا، اور اللہ کو آپ کا یہ انفاق اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس انفاق کے صلے میں رسول اللہ کو کیا صلہ دیا؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے اس انفاق کا صلہ رسول اللہ کو جناب سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کی شکل میں دیا، کوثر کی شکل میں عطا کیا، یعنی شہزادی کونین سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں آ گئیں۔ یا یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جناب رسول اللہ کی نسل اگر قائم و دائم ہے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صلب سے، اور یہ نسبت فقط ہمیں نہیں، رسول اللہ کو نہیں، یہ نسبت ائمہ معصومین علیہ السلام کو اتنی پسند ہے جناب خدیجہ کی نسبت کہ شب جمعہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ جب وراثتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اور اس کے بعد جب ابنیت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یبنا محمد المصطفیٰ، السلام علیک یبنا علی المرتضیٰ، السلام علیکی یبنا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یبنا خدیجۃ الکبریٰ۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ نسبت، یہ محبت دربار شام تک گئی ہے کہ جب یزید کے دربار میں میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تاریخی خطبہ دیا تو آپ نے یزید کے سامنے اپنا تعارف کس طریقے سے کروایا کہ آپ نے اپنا حسب نسب بیان کرنا شروع کیا، اپنا تعارف کہ جو صفا و مروہ سے شروع ہوتا ہے، آپ نے اپنا تعارف کروایا یہ کہہ کر انا ابن خدیجۃ الغراء، میں جناب خدیجہ عالیہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہ وہ نسبت ہے کہ جس پر ائمہ علیہم السلام کو فخر ہے، ناز ہے۔ آپ زیارت وارثہ سے لے کر دعائے ندبہ تک اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں جناب رسول خدا کا تذکرہ ملے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ جناب خدیجہ کا تذکرہ وہاں ساتھ نہ ہو۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کائنات کی کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ جبریل امی خدا کا سلام لے کر جناب خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جناب خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اور 3 سال جو زندگی کے آخری ایام شیب ابو طالب کے، وہ انتہائی کٹھن دور تھا آپ کے لیے، بہت مشکل حالات کہ جو جناب رسول خدا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ اور دیگر لوگوں نے گزارے، یہ بہت کٹھن دور تھا۔ یہاں تک کہ اس محسنہ اسلام کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، درختوں کے پتے کھا کر آپ لوگ گزارا کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ انہی درختوں میں سے کسی زہریلی جڑی بوٹی کو کھا لینے کے باعث جناب خدیجۃ الکبریٰ بیمار ہوئیں اور اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ وہ سال تھا شیب ابی طالب کے 3 سال کے جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، آپ سے تجارت ختم کر دی گئی تھی، ہر طرح کا لین دین ختم کر دیا گیا تھا۔ بہت کٹھن دور، بہت مشکل دور تھا۔ اور انہی حالات میں رسول اللہ کے انتہائی چاہنے والے چچا کی جناب ابو طالب علیہ السلام کی ماہ رجب میں وفات ہوئی۔ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر 10 رمضان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے گزر گئیں۔
ان دو عظیم ہستیوں کے گزر جانے کی وجہ سے، ان دو محبت کرنے والی شخصیتوں کے گزر جانے کی وجہ سے رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور یہ پیغام دیا دنیا کو کہ اگر غم بہت بڑا ہو تو پورے سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج شہزادی فاطمہ الزہرا بن ماں کی ہو گئی۔ ہم شہزادی کونین کی خدمت میں ان کی والدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بی بی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ شہزادی کونین ہمارے اس قلیل عبادت کو، ہمارے اس پرسے کو، اس تعزیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔